میرے اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کریم سے پہلے مسلسل کئی مہینے غار حرا کے اندر آپ قیام پذیر رہے، اور آپ کی طبیعت کے اندر سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو بے تابانہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، اور آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا کے اندر مقیم رہے اور خلوت گزینی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی کہ آپ کے اوپر کلام اللہ شریف کا نزول شروع ہوا جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے کی 24ویں شب تھی جب حامل وحی فرشتے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں لے کر تشریف لائے اور آپ کے اوپر وحی شروع ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئے، آپ کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کرنا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20۔ یعنی یہ اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ایک سال کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا، آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے۔ تو جب اگلا سال آیا تو آپ نے پچھلے سال والے اعتکاف کی قضا کی، یعنی اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اصل میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت کا کمپلسری کورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنین کے لیے رکھا، وہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا عام کمپلسری کورس تو سب کے لیے کہ اپنی روح اور تزکیے کے لیے اور قلب کی تطہیر اور تزکیے کے لیے، نفس کی تطہیر تزکیے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، تراویح کا پڑھنا، یہ تو سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اور آگے مقام چاہتے ہیں، تو ایک اخص الخاص کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی جس کا نام اعتکاف ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے جو عوامی کورس سب کے لیے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد آزاد ہیں، یعنی روزہ کھولنے کے بعد آزاد ہیں، لیکن اعتکاف میں ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف میں یہ ہے کہ راتوں کو بھی وہ دنیا سے ہٹ کر کٹ کر اسی طرح رہے گا، یعنی نہ ہی وہ اب مسجد سے باہر جائے گا، نہ کسی جنازے میں شریک ہوگا، نہ ہی بغیر کسی شدید حاجت کے مسجد سے باہر نکلے گا، اور نہ ہی کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، بلکہ اس کی شب و روز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرنے شروع ہوتے ہیں، اور یہ چوکھٹ پر پڑ جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی یاد کے اندر اس کی راتیں گزرتی ہیں، اللہ کی یاد کے اندر اس کے دن گزرتے ہیں۔ یہ اخص الخاص کی عبادت ہے، یعنی اور زیادہ اپنے کو ملائے اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ مشابہ کر لیا ہے۔ وَلَا يَمَسَّ الْمَرْءَ وَلَا يُبَاشِرَهَا، نہ عورت سے یہ متمتع ہو سکتا ہے، نہ ہی یہ مباشرت کر سکتا ہے، نہ عورت کو چھو سکتا ہے، یعنی دن میں بھی اور رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر اس کے شب و روز گزریں گے۔ یہ اخص الخاص کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ
یہ فرض کفایہ ہے پورے محلے کی جانب سے ایک شخص کا بیٹھ جانا مسجد کے اندر، ایسی مسجد میں جس میں جماعت کی نماز ہوتی ہو، تو یہ فرض کفایہ ہوگا اور سارے محلے کے اوپر سے یہ فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر پورے محلے کے اندر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھا تو ایک فرض کے چھوڑنے کے تمام جتنے بالغ مرد ہیں وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اعتکاف جیسی عبادت سے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے اور اعتکاف کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا